بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم اور آداب عرض۔ ناظرین و سامعین، کمر درد ایک عام طور پر سننے میں آنے والی جسمانی شکایت ہے، ایک بہت کامن کمپلین ہے۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ یعنی جیسے جیسے بندے کی ایج بڑھتی ہے اس کے ساتھ ساتھ بیک پین یعنی بیک ایک یا کمر میں درد، کمر جو ہوتی ہے اس پرابلم کا، اس مرض کا شکار ہونے کا رسک، امکان بھی بڑھ جاتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی کبھی نہ کبھی کمر کے درد کا شکار ضرور ہوتا ہے، تاہم بہت سے لوگوں میں یہ ایک مستقل شکل اختیار کر لیتی ہے، کرونک مرض بن جاتا ہے یہ پرابلم جو ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس بات کے 84% یعنی 84% امکانات ہوتے ہیں کہ آپ زندگی میں کسی نہ کسی مرحلے پر کمر کے درد کا شکار ضرور ہوتے ہیں۔ کمر درد بہت معمولی جو علاج کی تدابیر ہوتی ہیں ان سے خود بخود اکثر ٹھیک بھی ہو جایا کرتا ہے، اور بعض کیسوں میں اس کے علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس بھی جانا پڑ سکتا ہے، جو اس کے علاج کے لیے کھانے والی دوائیں یا جو ایکسرسائزز ہوتے ہیں وہ تجویز فرماتے ہیں، جن سے مریض عام طور پر جلدی شفایاب ہو جاتے ہیں۔ بہت کم مریض ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں اس کے علاج کے لیے سرجری کے عمل سے گزرنا پڑے۔ کمر کا درد عموماً ریڑھ کی ہڈی یعنی جو ہماری بیک بون ہوتی ہے اس کے پٹھوں یعنی مسلز کے یا اس کے جو مہرے ہوتے ہیں ریڑھ کی ہڈی ان کے اگر امبیلنس ہو جائے، ان میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے، یا جو وہ مسلز ہیں جو آپ کے عضلات ہوتے ہیں ان کے تناؤ یا کھچاؤ کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ طبی ماہرین یعنی میڈیکل ایکسپرٹس کے مطابق یہ درد نہایت سنگین صورت بھی اختیار کر سکتا ہے، اور سرطان، خدا نخواستہ کینسر یا ریڑھ کی ہڈی سے متعلق ایسے کرونک مسائل یعنی دائمی امراض جیسے ڈسک ہرنیشن ہے یا ڈسک میں گیپ آ جانا ہے وہ بھی اس کے نتیجے میں پیدا ہو سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بے شمار اعصابی بیماریاں بھی اس کے نتیجے میں پیدا ہو سکتی ہیں۔ صرف یہی نہیں، دنیا بھر میں لوگوں کو معذور بنانے یعنی ڈسیبلٹی کی ایک بہت بڑی وجہ بھی بیک ایک یعنی آپ کا بیک پین یعنی کمر درد ہے۔ خوش قسمتی سے فارچونیٹلی اب کمر درد سے چھٹکارا حاصل کرنے یا اس میں کمی کے لیے ہم گھر بیٹھے بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اگر احتیاط سے صورتحال میں بہتری نہ آئے تو گھریلو ورزش جو ہوتی ہے اس کے ذریعے آپ چند ہفتوں میں دوبارہ فعال بن سکتے ہیں، فزیکلی ایکٹیو ہو سکتے ہیں۔ لیکن کمر درد جب بڑھ جائے تو مریض کی حالت کو دیکھتے ہوئے ضروری ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے ضرور رجوع کیجیے۔ سو اس ویری امپورٹنٹ ٹاپک پر آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر آف فزیوتھراپی ڈاکٹر اشبیل جان۔ کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ ویلکم ٹو دا شو، تھینک یو سو مچ فار کمنگ ٹو دا شو۔ سو آج ڈاکٹر صاحب ہم بات کریں گے اس ویری امپورٹنٹ ٹاپک پر یعنی کمر درد کے حوالے سے، بیک پین کے حوالے سے۔ سو ڈاکٹر صاحب آسان لفظوں میں اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کمر درد کیا ہوتا ہے، بیک پین کیا ہوتا ہے، تو آپ ہاؤ وڈ یو ڈیفائن دیٹ؟ دیکھیں، کمر درد اسپیسیفکلی دو عام چیزوں میں اس کو ڈیوائڈ کریں گے، مکینیکل یا تو کسی وجوہات کی وجہ سے، یا نان مکینیکل ہماری باڈی کے اندر جو ہمارے اعضاء ہیں، جو ہماری باڈی کے آرگن ہے، اسپیسیفکلی اگر میں بات کروں ہمارے گردوں کی جو کہ ہمارے کمر کے ریجن میں ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم نان مکینیکل کی بات کریں گے تو گردوں کا پین بھی ہمارے کمر درد کا حصہ ہوتا ہے۔ ہمیں جب گردوں میں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ہمارے کمر درد کی شکل میں ہمیں پین ہو رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ڈاکٹر کو آسان ہوتا ہے ڈائگنوز کرنا کہ اگر ہمیں کمر کے لوور حصے میں یعنی نچلے حصے میں درد ہو رہا ہے تو وہ کڈنی کا بھی پین ہو سکتا ہے۔ اب مین بات پہ آتے ہیں جو مکینیکل کازز ہوتی ہیں، جس کی وجوہات کی وجہ سے ہمیں بیک پین، آج کل ہم ہر دوسرے بندے میں ہم بیک پین کے ایشوز دیکھ رہے ہیں، وہ ہے پوسچر ریلیٹڈ۔ آپ کا پوسچر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بیٹھنے کا طریقہ، کیا آپ صحیح طرح بیٹھ رہے ہیں، کیا آپ صحیح طرح کام کر رہے ہیں، کیا آپ صحیح طرح چل رہے ہیں، کیا آپ صحیح طرح ساری زندگی کے اپنے جتنے بھی عموماً جو آپ کام کرتے ہیں روز کے وہ صحیح طرح کر رہے ہیں، صحیح پراپر فارم میں کر رہے ہیں، اس کو ہم پوسچر کہتے ہیں۔ اور یوزلی جو بیک پین ہوتی ہے وہ پوسچر ریلیٹڈ ہوتی ہے۔ ہمارا کام ہے، اب یوزلی کووڈ کے اندر یہ ہوا ہے کہ تقریباً لوگوں کا کام آن لائن ہو گیا ہے، گھر سے بیٹھ کے کام کر رہے ہیں، تو ان کے پرولونگ سٹنگ کی وجہ سے 6 گھنٹے 8 گھنٹے 9 گھنٹے آفس میں بیٹھ رہے ہیں۔ بچے جو ہیں وہ آن لائن کلاسز لے رہے ہیں تو بیٹھ کے لے رہے ہیں، کوئی بیڈ پہ کام کر رہا ہے، کوئی لیٹ کے کام کر رہا ہے، تو جس کی وجہ سے ہماری باڈی کی جو جتنی بھی مکینکس ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، اور تمام جو ہماری باڈی کا سینٹر ہوتا ہے وہ ہماری اسپائن ہوتی ہے، جو ہماری ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، اس پہ فرق پڑنا شروع ہو جاتا ہے، اور جو لیڈ کرتی ہے ہمیں بیک پین کو۔ ٹھیک ہے، تو ڈاکٹر اشبیل آپ نے ایک بڑی امپورٹنٹ وجہ مینشن کی کہ آج کل بہت سارے کام جو ہیں وہ آن لائن ہو رہے ہیں، ایون بڑے کیا بچے بھی جو ہے وہ کلاسیں آن لائن لے رہے ہیں، اور 7 سے 8 گھنٹے ایک نارمل چیز ہو گئی کہ انسان جو ہے وہ لیپ ٹاپ یا ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر کے سامنے بیٹھا رہتا ہے، کرسی پہ بیٹھا رہتا ہے، پوسچر چینج نہیں کرتا، کھانا بھی وہیں بیٹھ کے کھا رہا ہوتا ہے۔
اس کے علاوہ یہ تو ایک وجہ ہو گئی، یہ فرمائیے گا کہ اس کے علاوہ اور کون سی وجوہات ہو سکتی ہیں جن کی وجہ سے بیک پین ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اسپیسیفکلی اگر ہماری لائف سٹائل ایسا ہے کہ ہم اس کے اندر تقریباً زیادہ دیر گھنٹے بیٹھ رہے ہیں، زیادہ دیر اٹھ رہے ہیں، اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. اور فار ایگزامپل اگر ہماری لائف سٹائل میں یہ ہے کہ ہمارا کام کرنے کا طریقہ ایسا ہے کہ ہم نے ویٹ لفٹنگ ہے ہمارے کام میں، بہت زیادہ روٹیشن ہے، ہمیں پراپر پتہ نہیں، ہمارا کام ایسا ہے کہ ہم نے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے. بہت زیادہ لوگ جیسے رائڈرز ہیں آج کل، بہت سارے لوگ ڈرائیونگ کا کام کرتے ہیں، ایگزیکٹلی، تو اس کی وجہ سے بھی ہر چیز کے پرولونگ کام کرنے کی وجہ سے یہ بیک کا ہمارا ریجن ایسا ہے کہ تمام باڈی کا جو ویٹ ہے وہ اس کے اوپر آ کے سینٹر کرتا ہے. اور اگر ہم اب پراپر طریقے سے نہیں بیٹھتے، پراپر طریقے سے نہیں کام کرتے، تو وہ ویٹ اتنا دباؤ ڈال دیتا ہے بیک پہ کہ جس کی وجہ سے ہماری جو ریڑھ کی ہڈی کے اندر ڈسک ہوتی ہے اس کو افیکٹ کرنے شروع ہو جاتا ہے. اور تمام جو بیک پین کے ایشوز ہیں، چاہے وہ ماڈریٹ ہو، مائلڈ ہو یا سیویئر ہو، وہ تمام جنم ہی آپ کی ریڑھ کی ہڈی سے لیتے ہیں. بالکل صحیح. اچھا یہ فرمائیے گا کہ عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ بیک پین کا شکار جو ہے وہ دونوں جو جینڈرز ہیں، مرد اور خواتین دونوں میں ہو سکتا ہے یہ، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے یا یہ مردوں میں زیادہ ہوتا ہے، یا دونوں میں برابر ہو سکتا ہے بیک پین کی پرابلم جو ہے؟ ایز کمپیئر ٹو بیک پین، مردوں میں یہ بیماری زیادہ موسٹ کامن ہوتی ہے، مردوں میں یہ چیز بہت کامن ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو فیمیل. کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کی؟ بالکل، کیونکہ مردوں کا یہ ہے کہ کام کرنے کا جو ایک لیول ہے، جیسے آؤٹ ڈور کام کرنا، مرد حضرات بہت زیادہ کام کرتے ہیں، بائک وغیرہ بھی چلا رہے بالکل ویگرس، بہت زیادہ ویگرس ایکٹیویٹی، مطلب بہت زیادہ ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں جس کے اندر بہت زیادہ ویٹ لفٹنگ یا بہت زیادہ ہیوی کام کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے. یا پورا دن یہ ہے کہ آپ آؤٹ ڈور کام کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے مردوں میں یہ چیز زیادہ کامن ہے ایز کمپیئر ٹو فیمیلز. فیمیلز میں بھی جو گھریلو خواتین ہیں جن کا کام گھر پہ کام کرنا ہے، جھک کے کام کرنا ہے، یا ایسے طریقے سے کام کرنا ہے جس کے اندر ان کا پوسچر کمپرومائز ہو رہا ہے، اس کے اندر یہ بہت زیادہ کامن ہوتی ہے. لیکن ایز کمپیئر ٹو ایک عورت، مرد میں یہ بیک بون کی بیماری خاص طور پہ آج کل نوجوانوں میں بہت زیادہ کامن ہے. مختصراً یہ بھی فرمائیے گا ڈاکٹر صاحب کہ بات ہو گئی کہ یہ مردوں میں زیادہ کامن ہے، خاص طور پہ ہماری سوسائٹی میں، کیونکہ وہ بائک وغیرہ چلاتے ہیں اور دوسرے جو زیادہ فزیکل ایکٹیویٹی پرفارم کرتے ہیں. کس عمر میں زیادہ دیکھی گئی یہ پرابلم آپ کے پاس جب پیشنٹس آتے ہیں؟ تو زیادہ بیک پین کے ساتھ کس عمر گروپ، یعنی کون سی ایج گروپ ہے وہ زیادہ ہوتی ہے؟ بوڑھے زیادہ ہوتے ہیں، یعنی نوجوان زیادہ ہوتے ہیں، جوان زیادہ ہوتے ہیں، مڈل ایج زیادہ ہوتے ہیں، ادھیڑ مڑ زیادہ ہوتے ہیں؟ کون سا گروپ زیادہ ہے اس میں، ایج گروپ؟ ویسے تو کامن یہ جو کامن بیک کے ایشوز ہیں وہ اولڈ ایج میں زیادہ کامن آتے ہیں، لیکن آج کل کی لائف سٹائل لوگوں کا ایسا ہے اور لوگوں کا کام کرنے کا طریقہ اس طرح ہو گیا ہے کہ آج کل جو ہمارے پاس پیشنٹس آ رہے ہیں وہ 20-25 ابو ٹل 40-50-60 ابو، اس طرح کے پیشنٹس اس ونڈو میں، اس رینج کی ایج رینج کے اندر ہمارے پاس پیشنٹس بہت کامن ہے. اور نوجوانوں کا اس کے اندر بلکہ اضافہ ہو گیا ہے پین کا، جن کا کام یہ ہے کہ وہ گھر سے بیٹھ کے کلاسز بھی لے رہے ہیں، وہ گھر سے بیٹھ کے کام بھی کر رہے ہیں، ان کی لائف سٹائل میں ایکسرسائز نہیں ہے، جس کی وجوہات کی وجہ سے وہ بیک پین کے بہت جلدی شکار ہوتے ہیں اور ان کی بیک پین کبھی کبھی بہت سیویئر بھی ہو جاتی ہے. بالکل صحیح. ناظرین و سامعین، آپ نے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ، ایک نقطہ غور فرمایا اس پر آپ نے، کہ اب بیک پین جو عام طور پہ صرف بڑھاپے کی بیماری سمجھی جاتی تھی، بڑھاپے کی شکایت سمجھی جاتی تھی، اب ایسا قطعی نہیں ہے. ہمارا طرز زندگی اتنا ڈراسٹیکلی چینج ہو گیا ہے کہ اب کمر درد کی شکایت نہ صرف بوڑھوں بلکہ ادھیڑ عمر لوگوں میں، مڈل ایج لوگوں میں اور ایون کہ نوجوانوں میں بھی بڑی کثرت سے پائی جا رہی ہے. اسی پر ہم بات کریں گے، لیکن اب وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور اسی ٹاپک کو کنٹینیو رکھیں گے. آپ کو کہیں نہیں جانا، اسٹے ٹیونڈ.